اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 5ویں پارے کی سورہ نساء کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال تلاوت کردہ مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں جب نبوت کا اعلان کیا اور دین کی دعوت دی تو گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد مکے کے مشرکین کی طرف سے ان کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، دین پر عمل کرنے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں۔ دار ارقم میں نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ساتھ چھپ کر دین کی تعلیم دی، دین کی باتوں پہ عمل کیا، نمازوں میں بھی آہستہ آہستہ تلاوت ہوئی، یہاں تک فاروق اعظم مسلمان ہو گئے۔ پھر مکے میں علی الاعلان مسجد حرام میں نماز ادا ہوئی۔ دشمنوں کی طرف سے ایمان والوں کو ستایا جاتا رہا، اور ایسا ستایا گیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت سمیہ، حضرت خباب، بڑے مظالم ہوئے، اور یہ مظالم کا سلسلہ 1-2 دن نہیں تھا بلکہ پورے 13 سال۔ ان 13 سالوں میں مسلمانوں کے لیے حکم یہ تھا، کفوا ایدیکم، چاہے جتنا ظلم ہو جواب نہ دینا، بدلہ نہ لینا۔ صحابہ کرام اس امتحان میں کامیاب ہوئے،
اور بالآخر اللہ کا حکم آیا کہ مکے سے مدینہ ہجرت کر جائے۔ ہجرت کر کے جب مسلمان مدینہ طیبہ پہنچے تو مکے کے ان دہشت گردوں کو سکون نہیں ملا، اور باقاعدہ مکے سے چل کر انہوں نے بدر کے مقام پر مسلمانوں سے لڑائی لڑی۔ اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا۔ اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ بعض لوگ ایسے تھے جو مکے میں مسلمان تھے مگر وہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے، اور جو لوگ مسلمان ہوتے اور ہجرت کرنے کی ان کے اندر طاقت ہوتی تو ایسے لوگوں پر شروع زمانے میں ہجرت کرنا فرض تھا، فرض۔ جیسے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا فرض ہے، ایسے اس زمانے میں کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہجرت کرنا بھی فرض تھا۔ اگر وہ طاقت رکھتا ہے، اگر بے بس ہے، مجبور ہے، تو اس کا ایمان معتبر تھا۔ اگر طاقت اور قوت ہے اور پھر اس نے ہجرت نہیں کی تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوتا تھا۔ تو اسی زمانے میں مکے سے کچھ لوگ مدینہ طیبہ آئے اور انہوں نے ظاہر کیا کہ ہم ہجرت کر کے آئے۔ انہوں نے بظاہر کلمہ بھی پڑھ لیا، ان کے اسلام کو قبول کر لیا گیا، مگر وہ لوگ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ دھوکے باز تھے، وہ منافق تھے۔ بعد میں انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں مکے میں کچھ کام ہے، ہم وہاں جا کر کے واپس آ جائیں گے۔ مگر جب لوگ مکے سے نکل گئے تو پھر وہ واپس نہیں آئے، بلکہ مکے والوں کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا، مدد کی۔ یعنی کافر تو پہلے ہی سے تھے، لیکن مدینے وہ آئے تھے دھوکہ دینے کے لیے۔ بظاہر کلمہ پڑھا تھا، ہجرت کر کے بھی آئے تھے، مگر ہجرت کر کے اگر وہ مخلص تھے تو پھر دوبارہ ہجرت کر کے آتے، مدینے میں رہتے، ہجرت کرنا فرض تھا، مگر وہ پھر مکے چلے گئے اور ہجرت انہوں نے نہیں کی، کافروں کے ساتھ تعاون، مدد سب میں شریک ہو گئے۔ تو مسلمانوں میں ان لوگوں کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا، دو گروہوں میں مسلمان مدینے کے بٹ گئے۔ ایک گروہ کہتا تھا وہ مرتد ہو گئے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کی رعایت کرنے کی ضرورت نہیں، اگر ایسے دہشت گرد کہیں مل جائیں تو ان سے مقابلہ کرنا چاہیے، ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ دوسرا مسلمانوں کا گروہ یہ کہتا تھا کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ہجرت بھی کی ہے، اب وہ چلے گئے ہیں، لہذا ان کو مسلمان ہی سمجھنا چاہیے اور مسلمانوں جیسا معاملہ کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ پھر سے واپس آ جائے۔ تو اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا کہا کہ تم لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے، ایسے لوگوں کے بارے میں جن کا کافر ہونا، جن کا اسلام سے مرتد ہو جانا بالکل ظاہر ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کہتا فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا، تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، ایک کہتا ہے کہ یہ مومن ہیں اور دوسرا کہتا ہے یہ مومن نہیں رہے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا پھیر دیا، کافر تھے، کفر ہی میں پھر سے خدا نے ان کو پھیر دیا، بما کسبوا، ان کے برے عمل کی وجہ سے۔ برا عمل کیا تھا؟ وہ دھوکہ دینے آئے تھے، وہ اپنے ایمان چھپا رہے تھے، وہ کفر کو چھپا رہے تھے، ایمان ظاہر کر رہے تھے۔ جب وہ چلے گئے مکے دوبارہ اور ہجرت نہیں کی، اور ہجرت کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض تھا، اسلام و ایمان کی علامت تھا،
جب وہ ایمان کی علامت ان میں نہیں ہے، وہ کفر میں مبتلا ہو گئے، تو پھر تم ان کے بارے میں اختلاف کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو پھیر دیا ان کے برے عمل کی وجہ سے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، لوگ کہہ رہے تھے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ہو سکتا ہے وہ ہدایت پھر سے آ جائیں۔ اللہ کہتا کیا تم ہدایت دینا چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ ہدایت دے دو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ جس سے اللہ گمراہ کر دے اور اس سے ہدایت کی توفیق چھین لے، اس کے ساتھ چاہے جتنی رواداری کی جائے، چاہے جتنا حسن سلوک کیا جائے، لیکن وہ آدمی ہدایت کے راستے پر آ نہیں سکتا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، توفیق چھین لے، تو تم اس کے لیے ہدایت پر آنے کا کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ کوئی تدبیر ایسی نہیں کہ اس کو ہدایت کے راستے پر دوبارہ لے آیا جائے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تم ایسے لوگوں کو جن کا کفر ظاہر ہو گیا، ہجرت نہیں کی انہوں نے، وہ کافروں سے مل گئے، ان کے معاون بن گئے، تم ایسے لوگوں کو مومن سمجھ رہے ہو؟ اللہ فرماتا ہے وہ تو ایسے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہارا ایمان بھی ختم ہو جائے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ تمنا رکھتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ وہ مسلمان نہیں ہوں گے، تم مسلمان سمجھ رہے ہو؟ وہ بجائے صرف یہی نہیں مومن نہیں ہیں، بلکہ وہ اس بات کی تمنا اور فراق میں ہے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ تمنا کرتے ہیں کہ تم کفر میں مبتلا ہو جاؤ، کما کفروا، جیسا کہ وہ کفر میں مبتلا ہو گئے، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، پھر تم اور وہ دونوں برابر ہو جاؤ۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ اولیاء، لہذا مسلمانوں دھوکہ نہ کھانا، ایسے لوگوں کو اپنا حمایتی، اپنا دلی دوست نہ بنانا۔ دلی دوستی تو ایمان والوں سے کرنا جائز ہے، اور ان لوگوں کا کافر ہونا کھل گیا، ظاہر ہو گیا۔ انہوں نے ہجرت نہیں کی، جو علامت ہے سچے مومن کی اس زمانے میں۔ پھر شروع زمانے میں ہجرت کرنا فرض تھا، ایمان کی علامت تھا، بعد میں جب مکہ فتح ہو گیا تو ہجرت بھی ختم ہو گئی۔ اب صرف کلمہ پڑھ لے تو اس کے اسلام کا اعتبار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم انہیں اس وقت تک مومن نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لے۔ اس لیے سچے مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ آدمی ہجرت کرے، اور انہوں نے ہجرت کی نہیں۔ تو جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں، جب تک تم ان کو مومن نہ سمجھنا اور مومنوں والے معاملات بھی نہ کرنا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ بظاہر کوئی آدمی کلمہ پڑھ لے اور اس کے بعد وہ کفریہ کام بھی کرے تو آدمی اس کو مومن نہ سمجھے۔ اگر کافر ہے تو اس کو مومن سمجھنا بھی گناہ ہے، مومن کہنا بھی گناہ ہے۔ ان سے کفر ظاہر ہو گیا۔ کیا کفر تھا؟ کہ انہوں نے ترک ہجرت کر دیا۔ ہجرت کرنا فرض تھا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ایسے جو آدمی کلمہ پڑھے اس کے بعد کوئی بھی کفریہ کام کر لے، کسی بت کو سجدہ کر لے، یا وہ زنار جنیو پہن لے، یا وہ قشقہ لگا لے، یا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائے، اور وہ حج بھی کرے، اور وہ نماز بھی پڑھے، اور وہ اذان بھی دے، وہ سارے اسلامی کام کرے، مگر کوئی ایسا کفر کا یقینی عمل ہے جو اس سے ظاہر ہو، تو کیا ہوگا؟ اسے مومن نہ سمجھا جائے گا، نہ مومن کہا جائے گا، بلکہ مومن سمجھنا بھی گناہ ہے اور مومن کہنا بھی گناہ ہے۔ کسی مومن کو کافر کہنا گناہ ہے، اسی طرح کسی کافر کو مومن کہنا بھی گناہ ہے۔ ارے وہ تو مسلمان ہے صاحب، ساری چیزیں تو مسلمانوں والی ان کے اندر ہیں۔
مسیلمہ کذاب، یہ کون تھا؟ جانتے ہیں اس کو؟ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. تو یہ شخص کلمہ بھی پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، اذان بھی اس کے وہاں کہی جاتی تھی، اور اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا جاتا تھا، اور پھر اس کے نام کی گواہی دی جاتی تھی کہ یہ بھی اللہ کا رسول ہے. مگر پھر بھی تمام صحابہ نے اسے کافر سمجھا اور اس سے جہاد کیا. حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں 13,000 صحابہ شہید ہوئے اس فتنے کو قلقمہ کرنے میں. تو کلمہ تو پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، اذان بھی کہہ رہا ہے، مگر اس کا کفر ظاہر تھا. وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا تھا؟ نبی کہہ رہا تھا. تو اسلامی کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، اسلامی کام بھی کر رہا ہے، مگر کوئی کفر، یقینی کوئی کفر کی علامت اگر ظاہر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے کلمے کا اعتبار نہیں ہے. ہوگا کلمہ پڑھنے والا مگر وہ کافر ہے، اور جب وہ کافر ہے تو پھر اس کو مومن کہنا گناہ ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب نے خط لکھا کہ وہ لکھنؤ میں ایک مولانا ہیں، مولانا عبدالشکور صاحب، اور وہ صحابہ کے جو دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، وہ ان کو کافر بناتے ہیں، وہ ان کو کافر بناتے ہیں. تو حضرت نے لکھا بناتے نہیں ہے، بتاتے ہیں. بنانا اور ہے اور بتانا اور. تو انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان کو اگر کافر کہہ دیا جائے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا، کتنا بڑا گناہ ہوگا. انہوں نے پھر خط لکھا تو حضرت نے جواب میں لکھا اتنا ہی بڑا گناہ ہوگا جتنا کسی کافر کو مسلمان سمجھ لیا جائے. کسی مسلمان کو اگر کافر کہہ دیا جائے تو گناہ ہے. کہا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جیسے کسی کافر کو مسلمان کہا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو تنبیہ فرمائی اور صحابہ کے واسطے سے امت کو تنبیہ فرمائی. آج مسلمانوں میں بھی اختلاف ہے، وہ کہتے مسلمان ہیں، وہ کہتے مسلمان نہیں ہیں. اللہ کرے اختلاف کیوں ہے تمہارے اندر؟ جب کفر کی علامت ظاہر ہو جائے تو پھر اختلاف کیسا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ لوگ ہجرت کر لیں، جو ایمان کی علامت، ایمان کے قبول کرنے کے لیے شرط تھا اس زمانے میں، تو یہ سچے مومن ہیں. مومن سمجھو بھی، ان سے تعلقات بھی رکھو. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اس کو قبول نہ کریں کہ ہجرت نہیں کریں گے، مکے ہی میں رہیں گے اور مسلمان ہم رہیں گے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اعراض کریں، ایمان قبول نہ کریں، ہجرت نہ کریں، فَخُذُوهُمْ، تو ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کر دو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ. جیسے یہ جہاں تم کو پاتے ہیں قتل کر دیتے ہیں، یہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں. یہ لہذا جہاں کہیں ایسے لوگ تمہیں ملے تو تم دھوکہ نہ کھانا. انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، یہ آئے تھے مکے، پھر دوبارہ لوٹ کر کے چلے گئے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ تمہارے دشمنوں کا معاون بنے، تعاون کیا ہے، ہجرت چھوڑ دی ہے. لہذا ان کی رعایت کرنے کی ضرورت. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. اسلام عجیب مذہب ہے. یہ ہیں تو قتل کرنے کے لائق، مگر اسلام میں قتل کے، سزا کے، جنگ کے، لڑائی کے، سب کے اصول ہیں، باقاعدہ قانون ہیں. اللہ کیا قانون بتا رہا؟ یہ ہے تو قتل کرنے کے لائق، لیکن اگر ان کا کسی ایسے آدمی سے صلح ہو جائے، ان کی کیا ہو جائے بھائی؟
کسی ایسے آدمی سے صلح ہو جائے جس سے تمہاری صلح ہے، جس سے تمہاری صلح ہے، اگر یہی لوگ کسی ایسے آدمی سے صلح کر لیں تو جس طرح جس سے صلح ہو جائے اس سے تمہارے لیے لڑنا جائز نہیں ہے، ان سے بھی لڑنا پھر جائز نہیں۔ حالانکہ ہے دشمن، دھوکہ دے کے آئے تھے، کلمہ پڑھا تھا، مرتد ہو کے چلے گئے، ہے قتل کرنے کے لائق، مگر چونکہ یہ معاہدہ جن لوگوں سے تمہارا صلح کا معاہدہ ہے، ان کا ان سے معاہدہ ہے، اس معاہدے کی رعایت کرو، اس کی وجہ سے ان کو قتل کرنا جائز۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر جو لوگ جا کے مل جاتے ہیں ایسے لوگوں سے، صلح کر لیتے ہیں ایسے لوگوں سے کہ تمہارے درمیان میں اور ان کے درمیان میں صلح ہے، تو اب تم ان کو قتل نہیں کر سکتے۔ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ، یا یہی ظالم کافر تمہارے دشمن، انہوں نے کسی سے صلح نہیں کی، یہ خود تم سے تمہارے پاس آ گئے براہ راست اور کہنے ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے مذہب پر رہیں گے مگر آپ کے خلاف ہم لڑیں گے نہیں، ہم اپنے مذہبی پہ قائم رہیں گے مگر ہم آپ سے لڑیں گے نہیں، آپ کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے۔ اگر ایسے لوگ اگر صلح کرنے کے لیے آ جائیں تو ان کو بھی قتل کرنا جائز نہیں۔ او جاؤکم حسرت صدورہم، یہ آئیں تمہارے پاس حسرت صدورہم، اور ان کے دل تنگ ہو چکے ہوں، ان یقاتلوکم، کہ تمہارے ساتھ وہ لڑیں، او یقاتلو قومہم، یا اپنی قوم کے ساتھ لڑیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو جن کا نام ہے سراقہ ابن مالک مدلجی، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ کافر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم اسلام تو نہیں لائیں گے مگر ہم آپ سے لڑیں گے نہیں، نہ آپ کے ساتھ مل کر مکے کے مشرکوں سے لڑیں گے اور نہ مکے کے مشرکوں کے ساتھ مل کر آپ سے لڑیں گے، ہم لڑیں گے نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی امان دے دی، اور حضور پاک علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ ایسے دشمنوں کے بارے میں فرماتا ہے ان سے بھی قتال نہ کرو، یہ آئیں تمہارے پاس اور تنگ ہو چکے ہوں ان کے دل کہ لڑیں وہ تم سے، یا لڑیں اپنی قوم کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں، تو اللہ فرماتا ان سے بھی نہ لڑو، اور اللہ کا احسان مانو کہ وہ خود ہی صلح کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا ہو، یہ تم سے لڑائی کرتے، مگر جب یہ خود صلح پر آمادہ ہو گئے، مسلمانوں کی ہیبت طاری ہو گئی، تو اب مسلمانوں کو لڑنے کی ضرورت نہیں۔ کب تک؟ انہوں نے صلح کر لی ہے، معاہدہ کر لیا ہے، اگر اس معاہدے پر قائم رہیں تو مسلمانوں کو ان سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر معاہدہ توڑ دیں تو پھر دشمنوں سے لڑنے کی اجازت۔ فرمایا فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر یہ تم سے الگ رہے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور تم سے لڑائی نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہارے سامنے صلح کو پیش کریں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کے اوپر کوئی راستہ نہیں رکھا ہے، یعنی نہ قتل کی اجازت ہے اور نہ قید کرنے کی اجازت۔ اللہ فرماتا ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو قبیلے مکے کے آئے، بڑے خطرناک تھے وہ، ایک کا نام تھا اسد اور ایک کا نام تھا غطفان۔ یہ دونوں لوگ آئے، اور آنے کے بعد ان لوگوں نے اپنا مسلمان ہونا ظاہر کیا۔ کاہے کے لیے؟ تاکہ مسلمان ہم سے لڑیں نہیں، ہماری جان ہمارا مال محفوظ رہے، صرف اس لیے کلمہ پڑھا۔ مگر جب اپنی قوم کے پاس گئے تو کہنے لگے، انہوں نے کہا تم تو ایمان لیا ہے، کہلے ہم بچھو پر ایمان لائے ہیں
ہم سانپ پر ایمان لائیں، ہم خدا پر ایمان نہیں لائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چونکہ یہ کھلے ہوئے غدار ہیں، انہوں نے معاہدہ تو تم سے کیا تھا مگر معاہدے کو انہوں نے خود ہی توڑ ڈالا ہے، لہذا اب تم معاہدے کی پابندی کرو گے تو تمہارا نقصان ہوگا۔ جب خود ہی انہوں نے غداری کی ہے لہذا تمہیں بھی اس معاہدے کے لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی خطر محفوظ رہے اور اپنی قوم سے بھی محفوظ رہیں، مگر یہ غدار ہیں، یہ صلح تو کر لی انہوں نے، نہ اپنی قوم کے ساتھ مل کے آپ سے لڑیں گے نہ آپ کی طرف سے اپنی قوم سے لڑیں گے، معاہدہ ضرور انہوں نے کیا ہے مگر یہ غدار ہیں۔ جب یہ اپنی قوم کے پاس جائیں گے اور قوم کے لوگ کہیں گے مسلمانوں سے لڑنا ہے چلو، تو اس ساتھ میں فوراً چل پڑیں گے، اور جب ساتھ میں چل پڑے تو مطلب کیا ہوا؟ معاہدہ انہوں نے توڑ دیا، اور جب معاہدہ توڑ دیا تو تمہیں بھی معاہدے کی پابندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا تم ایسے لوگوں کو دوسرے لوگوں کو پاؤ گے جو چاہتے کہ تم سے بھی محفوظ رہیں اپنی قوم سے بھی محفوظ رہیں، کلما ردوا الی الفتنہ، مگر جب ان کو فساد کی طرف متوجہ کیا جائے گا، مسلمانوں سے لڑنے کی دعوت دی جاتی ہے، ارکسوا فیہا، تو فساد میں پڑ جاتے ہیں اور لڑنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر یہ تم سے الگ نہ رہیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تم سے صلح نہ کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو تم سے نہ روکیں، تو تمہیں بھی روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَخُذُوهُمْ، تو ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کر دو ان کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں پاؤ، وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہ ایسے لوگ ہیں ان پر ہم نے تمہارے لیے صاف صاف حجت اتار دی ہے، یعنی صاف صاف تمہیں اجازت دے دی ہے، تم ایسے لوگوں سے مقابلہ کر سکتے۔ یہ تو تھا غیر ایمان والوں سے مسلمانوں کا معاملہ۔ اب اللہ تعالیٰ آگے ذکر کر رہا ہے کہ مسلمان مسلمان سے نہ لڑے، مسلمان مسلمان کو قتل نہ کرے۔ فرمایا مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا، اس کی دو شکلیں ہیں، ایک ہے جان بوجھ کے کوئی مسلمان قتل کرے مسلمان کو، ایک یہ ہے کہ غلطی سے قتل ہو جائے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ دھوکے سے قتل ہو جائے، مگر مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان کو قتل کرے یہ مسلمان کی شان نہیں، اور اگر اس نے قتل کر دیا اور یہ سمجھ کے قتل کیا اس کا قتل کرنا حلال ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے۔ آپ نے فرمایا جب کلمہ پڑھ لیا تو ان کا خون بھی حرام، ان کی عزت بھی حرام، ان کی جان بھی حرام۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور مومن کی شان نہیں ہے وہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے۔ غلطی سے کیسے؟ شکار کھیل رہے تھے اور نشانہ لگایا شکار کا اور غلطی سے کسی مسلمان کے لگ گئی، تو اس نے مسلمان کو تو قتل کیا ہے مگر کیسے؟ غلطی سے، چوک گیا۔ یا کوئی مسلمان ایسا ہے جو مسلمان ہو گیا مگر رہتا ہے اپنی کافر قوم کے بیچ میں اور مسلمان کو اس کا مسلمان ہونا معلوم نہیں ہے، وہ یہ سمجھا کہ مسلمان نہیں ہے، یہ بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو مسلمان مومن کا مومن قتل جو ہے کرے جان بوجھ کے یہ نہیں ہوتا، ہاں غلطی سے ہو جائے یہ ہو سکتا ہے۔ اگر غلطی سے ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے؟ اسلام مکمل نظام حیات ہے، مکمل دستور زندگی ہے، ایک ایک چیز کی تفصیل اور ڈیٹیل اور احکام و قانون ہمیشہ کے لیے اللہ نے قرآن میں نازل فرما دی ہے۔ کیا فرمایا؟ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، جو آدمی قتل کر دے کسی ایمان والے کو غلطی سے، نشانہ چوک گیا یا وہ مسلمان نہیں سمجھ رہا تھا اور ہو گیا قتل،
تو فرما اس کا کفارہ کیا ہے؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا پڑے گا۔ جان بوجھ کے نہیں کیا، غلطی سے ہوا ہے، مگر پھر بھی اس کا کفارہ ادا کرو۔ کیا کفارہ ہے؟ ایک مومن، صرف غلام نہیں، مومن غلام کو آزاد کرنا۔ غلامی موت ہے، آزاد کر دیا گویا کہ اسے تم نے زندہ کر دیا۔ ایک ایمان والا قتل ہوا ہے تو ایک ایمان والے کو تم نے زندہ کر دیا، یہ کفارہ ہے۔ صرف کفارہ کافی نہیں، آگے بھی ہے وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور دیت حوالے کر دو اس کے گھر والوں کے۔ دیت کیا چیز ہوتی ہے؟ جو آدمی قتل ہو گیا ہے اس کے خون کی قیمت، غلطی سے ہوا، دھوکے سے ہوا، چوک گیا، مگر اس کا جو خون تمہارے ہاتھ سے ہو گیا ہے، اب اس کی قیمت ادا کرو۔ کتنی قیمت ہے؟ 100 اونٹ۔ ایک اونٹ بڑی قیمت کا ہوتا، 100 اونٹ دینا پڑیں گے تمہیں۔ یہ 100 اونٹ کسے دینا ہے؟ جن کا آدمی قتل ہو گیا ہے ان کے رشتہ داروں کو۔ جیسے وراثت تقسیم ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ دیت کا پیسہ بھی ان میں تقسیم ہوگا۔ کتنے؟ 100۔ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور دیت، خون کی قیمت حوالے کی جائے گی ان کے گھر والوں کے، مگر إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، مگر گھر والوں میں سے بعض سمجھدار ایسے تھے، انہوں نے کہا ہمارا آدمی تو دھوکے سے مرا ہے، ان کا کوئی قصور ہے نہیں، لہذا ان سے پیسے لینے کا کیا مطلب؟ ہم پیسے نہیں لیں گے، ہم اپنا حصہ معاف کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کیا کر رہے ہیں؟ ارے بولو تو، ہیں؟ کیا معاف کر رہے ہیں آپ؟ آپ کون سا حصہ معاف کر رہے ہیں آپ؟ تو ایک آدمی ہے وہ کہہ رہا سارے جتنے وارثین ہیں بھائی ان کو دے دو، مگر ہم نہیں لیں گے۔ تو جتنا اس نے معاف کر دیا اتنا کیا ہوگا؟ کم ہو جائے گا۔ اگر سارے کے سارے رشتہ دار کہہ دیں ہمیں خون کی قیمت نہیں چاہیے، تو پھر خون کی قیمت دینا فرض نہیں ہے۔ یہ ہے شریعت۔ فرمایا الا ان يصدقوا، مگر یہ کہ وہ اگر معاف کر دیں تو خون کی قیمت معاف ہو جائے گی۔ یہ خون کی قیمت اکیلے وہ نہیں دے، وہ تو اس نے تو قتل کیا، ایک آدمی اتنا پیسہ کہاں سے لائے گا؟ اس کے تمام محلے کے لوگ، اس کے تمام رشتہ دار، خاندان والے سب مل کر کے یہ پیسہ اکٹھا کریں گے جو دھوکے سے قتل ہوا ہے، اس آدمی کی مدد کرنے کے لیے، اس کی قیمت دینے کے لیے۔ یہ خالی مسلمانوں کے ساتھ ہے؟ مسلمان دھوکے سے مر جائے تب یہ قانون ہے یا اوروں کے لیے بھی ہے؟ دیکھیے اسلام کی وسعت، اسلام میں تنگ نظری نہیں، اسلام میں کتنی وسعت ہے۔ اللہ کہتا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر وہ آدمی جو دھوکے سے قتل ہو گیا تھا تو مومن، دھوکے سے قتل ہوا، مگر اس کا تعلق کس سے تھا؟ ایمان والوں سے نہیں تھا، اس کی پوری قوم کافر، کافروں میں رہتا تھا، دھوکے سے قتل ہو گیا، تو ایسی صورتحال میں کفارہ تو تمہیں ادا ہی کرنا ہوگا، لیکن جو دیت کا پیسہ ہے، خون کی قیمت جو ہے، وہ اس کو ان لوگوں کو نہیں دی جائے گی، کافروں کو نہیں دی جائے گی۔ کس کو دی جائے گی؟ یہ بیت المال میں جمع کر دی جائے گی، مسلمانوں کو جو بیت المال ہے اس میں جمع کر دیا ہے، اور اگر اس کے رشتہ دار مسلمان ہیں تو مسلمانوں کو دے دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اور اگر وہ تھا ایسی قوم میں سے جو دشمن ہے تمہاری تو کفارہ دینا پڑے گا، وہ مومن، اور وہ مومن ہے جس کو قتل کیا، مگر اس کی قوم تمہاری دشمن ہے، تو فرمایا اس مومن کے دھوکے سے قتل ہونے کی وجہ سے فتحریر رقبۃ مومنہ، مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا، کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر وہ آدمی جو قتل ہوا دھوکے سے وہ مومن نہیں تھا،
کافر ہی تھا، مگر تمہارا ان لوگوں سے معاہدہ تھا. جیسے اسلامی حکومت ہے، اس میں اسلامی حکومت میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں اور رہتے ہیں. ان کو پوری آزادی اپنے مذہب پہ عمل کریں، جس کی عبادت کرتے ہیں اس کی عبادت کریں، پوری مذہبی آزادی ہے، ٹیکس وہ ادا کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اسلام کی فراخ دلی دیکھو. اسلام کہتا ہے جیسے مسلمان کا خون حرام، ایسے جس سے تمہارا معاہدہ ہو گیا ہے اس کا خون بھی حرام ہے. جیسے مسلمان کا مال ناحق لینا حرام، ایسے ذمی، ایسے آدمی کو کہتے ہیں ذمی، جو معاہدہ کر کے اسلامی حکومت میں رہ رہا ہے، اقلیت میں ہے اور رہ رہا ہے، تو اس کے لیے کہ جیسے مسلمان کا مال لینا ناجائز حرام ہے، اس کا مال ہڑپ کرنا بھی حرام. مسلمان کی عزت حرام، اس کی بھی عزت حرام. اگر مسلمان کو قتل کر دیا اور جان بوجھ کے قتل کیا اور جرم ثابت ہو گیا تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا. یہ تو دھوکے سے نہیں قتل ہوا، کیسے ہوا؟ جان بوجھ کے قتل کیا. مسلمان قتل کرنے والا، جس کو قتل کیا گیا وہ بھی مسلمان، دھوکے سے نہیں جان بوجھ کے قتل کیا، جرم ثابت ہو گیا، تو اب کیا ہے؟ کفارے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے بدلے میں قتل کرنے والے کو قتل کیا جائے گا. اس کو کہا جاتا قصاص. کیا کہتے ہیں؟ قصاص، خون کا بدلہ. اسی طریقے جس طرح مسلمان کے بدلے میں قاتل مسلمان کو قتل کیا جائے گا، اگر کسی مسلمان نے ایسے کافر کو قتل کر دیا جو اسلامی حکومت میں رہتا ہے اور ٹیکس دیتا ہے، جس سے معاہدہ ہے، اگر اس کو قتل کر دیا اور جان بوجھ کے قتل کر دیا حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، پھر بھی اس کے بدلے میں قتل کرنے والے مسلمان کو قتل کیا جائے گا جرم ثابت ہونے کے بعد، اور کفارے سے کام نہیں چلے گا. یعنی جو ایک مسلمان کے خون کی قیمت ہے اسلامی حکومت میں، وہی ایک معاہد، ایک صلح کر کے رہنے والے ایک غیر مسلم کی بھی خون کی وہی قیمت ہے. ہے دنیا میں کہیں ایسا؟ جو حقوق ایک مسلمان کے وہ سارے حقوق ان کو حاصل ہو. اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ آدمی جو قتل ہوا اور اس کے درمیان وہ اس کا تعلق ایسی قوم سے ہے کہ تمہارے درمیان میں، اس کی قوم کے درمیان میں میثاق ہے، معاہدہ ہے، صلح ہے، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو خون کی قیمت کسے؟ اگر دھوکے سے قتل ہوا، جان بوجھ کے قتل ہوا تو قصاص دینا پڑے گا، اور دھوکے سے قتل ہوا تو خون کی قیمت دینا پڑے گا. فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو دیت، خون کی قیمت حوالے کی جائے گی اس کے گھر والوں کے، خون کی قیمت الگ دینا پڑے گی. اور کفارہ، کفارہ کیا ہے؟ بھول گئے؟ ایک مومن کو، غلام کو آزاد کرنا. مومن غلام بھی آزاد کرو اور خون کی قیمت دو. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے ایسے بھی بندے ہوں گے جن سے غلطی ہو جائے گی، دھوکے سے قتل ہو جائے گا، وہ بڑے غریب ہوں گے، ان کے اندر اتنی دم نہیں ہوگا کہ وہ اتنی بڑی دیت ادا کریں، کفارہ دے سکیں. خود کھانے کو نہیں، کفارہ کہاں سے ادا کریں؟ ہو گئی ایسی غلطی، ان کے لیے بھی کوئی آپشن ہے، وہ سنیے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اور جو نہ پائے غلام کو آزاد کرنے کی، پیسے نہیں ہے، غلام نہیں ہے، خرید کے آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور دھوکے سے، غلطی سے، چوک کے کسی کا قتل ہو گیا، تو فرمایا کفارہ کیا ادا نہیں کر سکتا تو کیا کریں؟ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا ہے. کتنے روزے؟ 2 مہینے کے روزے. مسلسل کا مطلب اگر بیچ میں بخار آ گیا، ڈینگو بخار ہو گیا، روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو کیا کہا؟ پھر سے رکھو 2 مہینے کے، پھر سے رکھو. البتہ اگر خاتون ہے
اور اس کو شرعی عذر پیش آ گیا جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، یہ چونکہ اپنے اختیار کی چیز نہیں ہے، اس لیے ایسی صورتحال میں جتنے روزے رکھ چکی ہے وہ تو رکھ چکی ہے، بعد میں ان ایام و پیریڈ کے گزرنے کے بعد کیا کرے، وہ پھر سے روزے پھر سے پورے نہیں رکھنا ہے اس کو، بلکہ آگے سے رکھنا ہے۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوئی ہے توبہ کا طریقہ۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اللہ نے جو قانون بنائے ہیں ان کے اندر بڑی حکمت ہے، بڑے فائدے ہیں اور بڑی مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ یہ تو مسئلہ تھا جب کسی کے ہاتھ سے قتل ہو گیا دھوکے سے، ایک مومن کسی مومن کو دھوکے ہی سے قتل کر سکتا ہے، جان بوجھ کے مومن قتل کرے یہ ہو نہیں سکتا، اور اگر قتل کر دیا اس نے تو پھر اس کی سزا بڑی بھیانک۔ کیا کہا؟ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو شخص کسی مسلمان کو قتل کر دے، اور کیسے دھوکے سے نہیں، متعمدن جان بوجھ کے قتل کرے، تو دو شکلیں ہیں، یا تو سمجھتا تھا مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے مگر پھر بھی قتل کر دیا، یا سمجھتا تھا اس کو قتل کرنا کیا ہے، حرام نہیں سمجھ رہا ہے، حلال سمجھ رہا ہے۔ اگر حلال سمجھ کے قتل کیا تو یہ کافر ہو جائے گا، اور اگر اس نے حرام سمجھتے ہوئے قتل کیا اور جرم ثابت ہو گیا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر اس کے وارثین میں سے کسی نے کہا اب یہ بھی قتل ہو جائے گا، فائدہ کیا، ہم معاف کرتے ہیں، تو معاف ہو جائے گا۔ اگر ان کا ہم پیسہ لے لیں گے جب بھی قتل نہیں کیا جائے گا، یہ تو دنیا کی سزا ہے، مگر چونکہ ایمان والے کو اس نے قتل کیا ہے اس لیے آخرت میں اس کی سزا بڑی بھیانک۔ کیا سزا سنیے؟ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اس کی سزا جہنم ہے۔ مومن کو قتل کیا تو جہنم میں تو بے نمازی بھی جائے گا، جہنم میں تو رشوت لینے والا بھی جائے گا، تو رشوت لینے والا اور کسی کو قتل کر دینے والا دونوں برابر ہیں۔ کہ نمازی جو جائے گا، بے نمازی جو جائے گا، رشوت لینے والا جو جائے گا، یہ جائے گا اور نکالا جائے گا، جلدی چھٹی مل جائے گی، مگر جس نے ایمان والے کو قتل کیا اور حلال سمجھ کر کے قتل کیا یہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جائے گا، کبھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ حالانکہ کلمہ پڑھتا تھا لیکن چونکہ اس نے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھ لیا، یہ کفر ہے، کافر ہو گیا، اور کافر کی سزا جہنم ہے، کافر کو جہنم سے کبھی آزادی ملے گی نہیں۔ اور اگر حرام سمجھتا تھا پھر بھی قتل کر دیا تو یہ کافر تو نہیں ہوگا، دنیا میں اس کو سزا میں قتل کر دیا جائے گا، آخرت میں کیا ہوگا، جہنم میں بھی ڈالا جائے گا، مگر جتنی دیر اور گنہگاروں کو ڈالا جاتا ہے اس سے زیادہ دیر اس کو جہنم میں رکھا جائے گا۔ فرمایا قرآن خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا جہنم میں، حالانکہ جہنم میں کوئی کلمہ پڑھنے والا ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے پھر آیت کا؟ چاہے جتنا بڑا مجرم ہو، چاہے جتنے اس نے گناہ کیے ہوں، ہمیشہ نہیں رہے گا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا وہ آدمی جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہاں تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو پھر بھی جنت میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، تو ان کو بڑی حیرت ہوئی، زنا کیا کتنا خطرناک جرم ہے، اور چوری کی حقوق العباد میں سے ہے اور پھر بھی جنت میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور اگرچہ چوری کی ہو، مگر ان کو چین نہیں آ رہا تھا کسی طرح، اتنا بڑا جرم اور اس کے بعد بھی وہ جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ ڈائریکٹ نہیں جائے گا، وہ ڈائریکٹ نہیں جائے گا،
بلکہ پہلے اسے جہنم میں تپایا جائے گا اور خوب پاک کیا جائے گا، اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔ انجام کار آخر جائے گا ضرور جنت میں، یہ مطلب ہے۔ تو تیسری مرتبہ انہوں نے پھر کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، حضور اگرچہ زنا کیا ہو، چوری کی ہو، آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَلَوْ رَغِمَ عَنْفُ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ چوری کی ہو، زنا کیا ہو، چاہے ابو ذر کی ناک مٹی میں مل جائے پھر بھی جائے گا جنت میں، یعنی اگر ابو ذر نہ بھی چاہیں جب بھی جنت میں جائے گا۔ تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہی تھی؟ اگرچہ ناک خاک آلود ہو جائے، یہ بات حضور نے غصے میں کہی تھی۔ کیسے کہی تھی؟ غصے میں کہی تھی۔ جب غصے میں کہی تھی تو جب آدمی بیان کرتا ہے کوئی بات اور جب اس کے اوپر جہاں غصہ کیا گیا ہوتا ہے تو وہ بات بیان نہیں کرتا۔ بھئی بات بیان کر دی مگر غصے میں کچھ ڈانٹا تھا، غصے میں کچھ کہا تھا، وہ تھوڑی ہر آدمی سے بتاتا ہے۔ مگر ابو ذر غفاری جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے، اللہ کے نبی نے کہا وَلَوْ رَغِمَ عَنْفُ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ ابو ذر کی ناک مٹی میں مل جائے، حضور نے یہ بھی کہا تھا۔ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے غصہ کیا ہے نا، اور صحابہ کو نبی سے بڑی محبت تھی، بڑا عشق تھا، اور جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ہر بات خراب لگتی، اس کی اچھا ہر بات اچھی لگتی ہے، آپ جگ رہے ہیں اس کا مطلب ہر بات اچھی لگتی ہے۔ تو یہاں تک کہ غصہ، ڈانٹ ڈپٹ، برا بھلا کہنا بھی اچھا لگتا ہے۔ جی چاہتا ہے پھر انہیں ایک دن خفا کریں، اور جی چاہتا ہے پھر انہیں دیکھیں عتاب میں۔ ان کو آتا ہے پیار پر غصہ اور مجھ کو غصے پہ پیار آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو غصہ بھی ہوتے تھے تو وہ ادا بھی بڑی عجیب ہوتی تھی۔ صحابہ کرام نے اس کا فوٹو کھینچا اور کیا کہا صحابہ نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چہرہ خوشی سے، جب خوش ہوتے تھے آپ کا چہرہ ایسے چمکتا تھا کانہو مذہبا، جیسے لگتا ہے کہ چہرے کے اوپر جو ہے وہ سونے کا پانی چڑھا دیا گیا۔ اور جب آپ کو غصہ آتا تھا تو چہرہ اتنا سرخ ہو جاتا تھا، ایسا لگتا تھا چہرے کے اوپر سرخ کلر کے انار کے دانے نچوڑ دیے گئے، تو چہرہ نورانی، اوپر سے سرخ ہو گیا، وہ یہ کیفیت ہوتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا منشا کیا ہے؟ بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے آدمی سے، اگر توبہ کر لے تو معاف ہو جاتی ہے۔ کفارے والی چیز ہو تو کفارہ ادا کر لے، اگر وہ توبہ نہیں کر سکا، کفارہ بھی نہیں ادا کر سکا، اگر اس نے کلمہ پڑھا ہے اور ایمان والا ہے تو وہ جنت میں جائے گا ضرور۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ابتداءً ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ پہلے سزا بھگتے گا، وہ جنت کے لائق بنایا جائے گا۔ جیسا جرم ہوگا ویسی اس کی سزا ہوگی، اتنی لمبی سزا ہوگی، اور اللہ اگر چاہے تو بغیر سزا کے بھی اسے جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرما مگر ایک جرم ایسا ہے جس کو ہم معاف نہیں کریں گے چاہے جتنی سزا دے دیں، وہ ناقابل معافی جرم، اس سے بڑا سنگین جرم کوئی نہیں ہے، اور اس کا نام ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نہیں بخشے گا اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ کوئی بھی جرم ہو جس کا چاہے گا بغیر توبہ کے بخش دے گا، اور توبہ سے تو ہر جرم کو بخش دے گا، سفارش سے بھی بخش دے گا، سزا کے بعد بخش دے گا، اور چاہے گا تو بغیر سزا دیے ہوئے محض اپنے فضل سے بخش دے گا۔ لیکن ایک مجرم کو اللہ نہیں بخشے گا، وہ کون ہے؟ مشرک آدمی۔ تو فرمایا جس آدمی نے کسی ایمان والے کو جان بوجھ کے قتل کر دیا اور حلال سمجھ کے اگر قتل کیا تو پھر وہ کافر ہو گیا، پھر وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، خالداً فیہا، ہمیشہ رہے گا۔ غضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غضب نازل ہوگا،
وَلَعَنَهُ اور اللہ نے اس کو رحمت سے دور کر دیا، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے اگر اس نے حلال سمجھ کے قتل کیا، اور اگر حرام سمجھ کے قتل کیا تو سزا ملے گی اور عام مجرموں سے لمبی ملے گی، لیکن آخر کار پاک و صاف کرنے کے بعد جب زیادہ دھبا، بعض دھبے ایسے ہوتے ہیں جو خالی پانی سے دھونے سے چھوٹ جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر مسالہ بھی لگایا جاتا ہے، اور بعض کو تو پہلے زمانے میں دھوبی لوگ کیا کرتے تھے، خوب اس کو پیٹتے تھے، خوب پٹائی ہوتی تھی، تو جیسا دھبا ویسے ہی اس کی دھلائی، جیسا جرم ویسی سزا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا۔ قیامت تک تمام ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے، اے ایمان والو جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جب بولا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جماعت میں گئے اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے سے مراد یہاں کیا ہے؟ جہاد۔ جہاد کے لیے تم نکلے تو پھر کیا کرو؟ فتبینوا، کوئی آدمی سامنے آ گیا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اور تمہیں یہ ڈر ہے ہو سکتا ہے اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہو، یہ کافر ہے، ڈر کے مارے اس نے پڑھ لیا جان بچا دی جائے، تو یہ اسی طریقے سے اس نے سلام کیا السلام علیکم، اور سلام مسلمان کرتا ہے، آپ نے یہ سمجھا یہ سلام بھی اسی لیے کر رہا، دھوکہ دینے کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، جب کوئی آدمی راستے میں اس طرح کا مل جائے، سفر کا ذکر اس لیے کیا اگر کسی بستی کا آدمی ہوگا تو اس کے بارے میں تو سب جانتے ہیں یہ آدمی دھوکہ دے رہا ہے، یہ حقیقت میں مسلمان ہو گیا، سفر میں ہے تو پتہ نہیں چلے گا یہ دھوکہ دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا صرف اتنی بات پر کہ شاید کہ یہ جھوٹ بول رہا ہو، شاید کہ دھوکہ دے رہا ہو، اس کو قتل کرنا جائز نہیں۔ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو سلیم، وہاں کا ایک آدمی تھا، صحابہ کرام جہاد کے لیے گئے تو وہ سارے لوگوں سے الگ ہٹ کر سب لوگ تو بھاگ گئے، مگر وہ آدمی رکا رہا، اور جیسے مسلمان قریب آئے اس نے کہا السلام علیکم، تو ان مسلمانوں نے یہ سمجھا اس کے بعد مال بھی اچھا خاصا تھا، شاید یہ مال بچانے کے لیے کر رہا ہے، ایسا سلام اس لیے کر رہا ہے تاکہ جان بچ جائے، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ ایک روایت میں اس نے کہا السلام علیکم، ایک روایت میں اس نے کہا لا الہ الا اللہ، یہ دوسرا واقعہ ہے، دونوں میں قتل کر دیا۔ اس موقع پر قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی، اور ہمیشہ کے لیے قرآن نے بتایا اگر کوئی آدمی بظاہر کلمہ پڑھ رہا ہے اور بظاہر اسلامی کام کر رہا ہے تو اتنا اس کے مسلمان سمجھنے کے لیے کافی ہے، دل سے اس نے پڑھا یا نہیں پڑھا اس کی تحقیق کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، اور آپ دل کی تحقیق کر بھی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ دل کا حال اور قبر کا حال تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے ظاہر کا اعتبار کرنا ہے، مگر ظاہر کا اعتبار بھی وہی کرنا ہے کہاں؟ جہاں اس نے کلمہ بھی پڑھا اور اسلامی کام بھی سارے کیے، مگر کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کھلا ہوا کفر ہے۔ اگر اس کے بعد اس نے کوئی ایسا کام کیا جو کھلا ہوا کفر ہے تو کلمہ پڑھنے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود اس کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ جیسے ابھی ہم نے بتایا تھا مسیلمہ کذاب کا، نماز بھی پڑھتا تھا اور اذان بھی کہلواتا تھا،
اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی کہلواتا تھا، مگر چونکہ اپنے آپ کو نبی بھی کہتا تھا، یہ کفر ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ وہ مرتد تھا، اسے جہاد کیا گیا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد اور سارے اسلامی کام کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ بت کے آگے سجدہ بھی کر رہا ہے۔ تو یہ علامت کس بات کی ہے؟ اس کے اسلام کا اعتبار نہیں، اس نے کھلا ہوا کفر کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں چلو، فتبینوا، اور کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے تو خوب تحقیق کر لو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، اور مت کہو اس شخص سے جو تمہارے سامنے سلام پیش کرے اسلامی طرز پر، السلام علیکم، تم اس سے نہ کہو، کیا نہ کہو؟ لست مؤمنا، تم مومن نہیں ہو، جان بچانے کے لیے کہہ رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہے ہو، یہ تمہیں کہنے کی اجازت نہیں۔ سلام جیسے اس نے کیا، یہ سلام نہیں کیا مگر اس نے اسلامی، ابھی ان کی آنکھ کھل جائے گی، دیکھیں کھل گئی آنکھ، کتنا اچھا طریقہ ہے ان کو جگانے کا۔ خاموش ہو تو یہ جگ جائیں، آنکھیں کھول دیں گے، بولتے رہو تو بند رہے ہیں۔ یہی باغباں کو ضد ہے، وہی بجلیاں گراؤ، بولو گے تو ہم آنکھیں بند کر لیں گے، خاموش ہو تو کھول لیں گے، بدلو اس کو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، دنیا کا مال تلاش کرنے کے لیے، اس کے پاس مال ہے، مال بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا ہے، لہذا اس کو ذبح کر دو اور مال حاصل کر لو، اس وجہ سے اس کے کلمہ پڑھنے کا اعتبار نہ کرنا یہ غلط ہے، ایسا نہ کرنا۔ فَإِنَّ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، اس کے پاس مال ہے، مانا کہ اس نے تمہیں دھوکہ دے دیا، مال بچانے کے لیے کیا، لیکن اسے قتل نہ کرنا، اس لیے کہ مال تو تمہیں اللہ کے وہاں بہت ملے گا۔ فَإِنَّ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ، اور اللہ کہتا ہے اے مسلمانوں تم بھی ایسے ہی تھے پہلے۔ کیسے؟ جیسے نیا نیا مسلمان ہو رہا ہے، اتنے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے کہا اس نے دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑھا ہے۔ آپ کا حال کیا ہے؟ جب آپ مکے میں رہتے تھے اور مکے سے آپ مدینے آئے، ہجرت کر کے آپ نے کلمہ ہی تو پڑھا تھا، تو اللہ کے نبی نے تمہارا مسلمان ہونا مان لیا تھا، مسلمانوں نے مسلمان ہونا مان لیا تھا، دل کا حال تو انہوں نے نہیں ٹٹولا تھا۔ کذالک کنتم من قبل، ایسے تم بھی تھے پہلے، فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا، فتبینوا، تو تم خوب تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یہ مسئلہ خالی کفر کا نہیں ہے بلکہ تحقیق کر لیا کرو، یہ ہر ایک کا معاملہ ہے، سفر ہو یا حضر ہو، گھر کے باہر ہو یا گھر میں ہو، اگر تمہیں کوئی اطلاع ملے کہ ایسا ہوا ہے تو فوراً سزا دینا نہ شروع کر دو، بلکہ پہلے تحقیق کرو ایسا ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا۔ اگر تحقیق نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ یہ شریعت کے خلاف ہے اور بہت بڑے گناہ میں اور بہت بڑے خسارے میں تم مبتلا ہو جاؤ گے۔ زیادہ تر فساد جو ہوتا ہے، فساد کی جڑ، چاہے شہر میں فساد ہو، چاہے کسی محکمے میں فساد ہو، چاہے گھر میں فساد ہو، ہر فساد کی بنیاد غیر تحقیقی خبر ہوتی ہے، کوئی شکایت ہوتی ہے، کوئی شکایت ہے، کوئی برائی ہے، کسی نے آپ کے بارے میں کچھ کہا، آپ نے کہا اچھا ایسا ہے، تو پھر آپ نے بھی آستینیں چڑھا لی، آپ نے اس سے جا کے نہیں پوچھا، اگر آپ نے اس سے جا کے پوچھا ہوتا تو شاید یہ بات نہ ہوتی۔ تحقیق کا مزاج قرآن کا قدم قدم پہ پیدا کرو۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا ذوالنون مصری۔ کیا نام تھا؟ مصری، بہت بڑے بزرگ،
تو ایک دن ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت خیریت ہے؟ کہنے ارے تم خیریت پوچھ رہے ہو میری؟ اس کی خیریت پوچھ رہے ہو جس کی مرضی سے پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے. پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے. اب آپ بتائیے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم اس کی خیریت پوچھ رہے ہو؟ پوری دنیا کا نظام جس کی مرضی سے چل رہا ہے. جو آدمی سنے گا تو سننے کے بعد کیا کہے گا؟ لگتا ہے ان کی ایج زیادہ ہو گئی، یہ بزرگ لگتا ہے ہوش میں نہیں ہے. اللہ والے آدمی، اتنے بزرگ آدمی، تعجب گزار آدمی ایسی بات زبان سے کہہ رہے ہیں دنیا میں جو کچھ ہوتا ہو تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب میری مرضی سے ہو رہا ہے. ہر آدمی یہی کہے گا. میں ان کو دیکھا وہ ایسے کہہ رہے تھے، ان کو دیکھا، پورے شہر میں خبر پھیل جائے گی. لیکن جو سمجھدار آدمی ہوگا، قرآن کیا کہتا ہے؟ تحقیق کر لو، جس نے یہ بات کہی ہے حضرت اس کا مطلب کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. بے وقوفوں میں کچھ سمجھدار بھی ہوتے ہیں. کسی نے مطلب پوچھا، حضرت اس کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے ساری دنیا کا نظام اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ ارے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اور میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی. جو اللہ کی مرضی وہی میری مرضی. اب بتاؤ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے تب کس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، وہی تو میری مرضی. کوئی اگر مر جاتا ہے تو اللہ کی مرضی، میں کہتا ہوں بھائی اس کو مرنا ہی چاہیے تھا، بھائی اللہ کی مرضی. کوئی حادثہ ہو گیا تو اللہ کی مرضی سے ہوا، ہم کہتے ہیں بھائی اللہ کی مرضی، اس میں کوئی حکمت ہوگی. ہر کام میں یہ کہہ دیتا ہوں اللہ کی مرضی. میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ختم کر دیا، لہذا ہر چیز میری مرضی کے مطابق ہو رہی ہے. اسی طریقے سے امبالہ میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا شاہ دولہ. کیا نام تھا؟ شاہ دولہ. تو وہاں دریا کا پانی بہاؤ سیلاب آ جاتا تھا، لوگ بڑے پریشان ہوئے. تھوڑا سا بس خطرے کا نشان پار کر لیا دریا نے اور دریا بڑھ رہا تھا. لوگ پریشان ہوئے، اور جب لوگ پریشان ہوتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ وہ کہاں جاتے ہیں؟ اللہ والے کے پاس. سب ان کے پاس حاضر ہوئے. حضرت بڑی مصیبت ہے، بہت خطرہ ہے، دریا خطرے کے نشان سے اوپر بڑھ چکا ہے. دعا کر دی. کہنے اچھا، ایک ذرا سی دیوار تھی، چبوترا تھا، وہ سیلاب کو روکے ہوئے تھا. اگر وہ دیوار گری تو آ گیا پانی. پشتا، کہنے کدال لاؤ، پھاوڑا دے دیا گیا. وہ جو پشتا بنا ہوا تھا دیوار جو سیلاب کو روکے ہوئے تھی، اسی کو گرانا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں حضرت؟ ارے یہ رہے گا تو دیر میں پانی آئے گا، اور یہ اگر گر جائے گا تو اور جلدی ڈوب جائے گا. کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہ تمہیں پتا نہیں، جدھر مولا ادھر شاہ دولہ، جدھر مولا ادھر شاہ دولہ. یہ جو سیلاب آ رہا ہے یہ اللہ مولا کی مرضی سے آ رہا ہے، اور جو اللہ کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے. کہتے فوراً سیلاب ختم ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ جب کوئی آدمی کوئی بات کہے تو ایک دم سے کفر کا فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے، ایک دم سے انگلی نہیں اٹھانا چاہیے، ایک دم سے خبر نہیں پھیلانا چاہیے، بدنام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے تحقیق کرنا چاہیے کہ اس آدمی کے کہنے کا مقصد کیا ہے. ہو سکتا کوئی نیک مقصد ہو. اسی طریقے کا ایک واقعہ اور بھی ہے. حکم کیا ہے جب کوئی آدمی اخیر وقت ہو کسی آدمی کا، قریب المرگ، یعنی مرنے کے قریب جب آدمی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ سارے لوگوں کو اس کو اکیلے چھوڑ کے بھاگ جانا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟
لوگوں کو اس کے قریب بیٹھنا چاہیے اور اس کا رخ قبلے کی طرف کر دینا چاہیے، اس کا رخ قبلے کی طرف کر دینا چاہیے۔ قبلے کی طرف اگر نہیں ہو رہا ہے، پیر ہو رہے قبلے کی طرف، تو کہا پیر کر دو قبلے کی طرف اور سر کے نیچے اونچا تکیہ رکھ دو تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ اور وہاں جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، جو نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، قرآن پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ان کو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ اور باقی جو لوگ وہاں ہیں، دیندار ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، یہ وہاں پر موجود رہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کلمہ پڑھیں، تلقین کرے، آہستہ آہستہ کلمہ پڑھیں۔ اس سے نہ کہیں کلمہ پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھے۔ مسلمان ہے، ہوش میں ہوگا، خود ہی پڑھ لے گا۔ اس لیے یہ وقت بڑا سخت ہوتا ہے، ہو سکتا اس نے کہا ہم نہیں پڑھیں گے، آپ کو کیا پتا اس پہ کیا بیت رہی ہے۔ نحن اقرب الیہ ولکن لا تبصرون، اللہ کہتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، جب روح حلق میں پہنچ جاتی ہے اور تم اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہو اور ہم اس کے رگ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم ہمیں نہیں دیکھتے، ہمارے فرشتے ہوتے تم ان کو نہیں دیکھتے، وہ دیکھنے والا کچھ اور دیکھ رہا ہوتا ہے، مرنے والا وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ کیا دیکھ رہا ہے؟ دور سے کچھ روشنی نظر آ رہی، روشنیاں نظر آ رہی دور سے، اور وہ روشنیاں دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہیں، وہ دیکھ رہا ہے اور گھر والے اس کو دیکھ رہے ہیں مگر اس کی نگاہ ایک جگہ ٹکی ہوئی ہے۔ بیوی بھی موجود ہے، وہ بند ہو گئی آنکھیں، بیوی موجود ہے، بیوی کو نہیں دیکھ رہا، بچے موجود ہیں، بچوں کو نہیں دیکھ رہا ہے، ایک طرف دیکھے جا رہا ہے۔ کیوں؟ وہ دیکھ رہا ہے وہ جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ روشنیاں آئیں، وہ دھیرے دھیرے قریب آ رہی ہیں۔ ایک دم سے کیوں نہیں آ گئی قریب؟ ایک دم سے اگر آ جائیں گی تو گھبرا جائے گا، آنکھیں چکاچوند ہو جائیں گی، برداشت کی طاقت نہیں ہوگی۔ دھیرے دھیرے آ رہی، وہ قریب آتی گئی، وہ دیکھتا رہا، اور اس کے وہ سارے فرشتے آ کے چاروں طرف بیٹھ گئے، ملک الموت سراہنے بیٹھ گئے، ہاتھ میں ان کے جنت کا ایک رومال ہے، وہ رومال انہوں نے، اگر وہ نیک اللہ کا بندہ ہے تو انہوں نے ناک پہ رکھا، جیسے ناک پہ رکھا تو اندر کی روح جو ہے وہ بے چین ہو گئی، خوشبو سونگھ کر کے، اتنی اعلیٰ درجے کی خوشبو، جہاں ہے وہاں ہم جائیں گے، اور روح جو ہے وہاں جانے کے لیے بے چین ہو گئی اور نکلنے کے لیے آمادہ ہے، لہذا بہت آسانی کے ساتھ وہ روح نکل آتی ہے، اس لیے وہ خود ہی نکلنا چاہتی، اور وہ اس رومال میں لیا انہوں نے اور لے کے چلے۔ جب لے کے چلے تو مرنے والا دیکھتا ہے ان کو، میری روح لے جائی جا رہی ہے، اسی لیے کیا حکم ہے؟ مرنے والے کی آنکھیں بند کر دینا چاہیے، وہ دیکھ رہا ہے، روح لے کر کے جا رہے فرشتے۔ تو اس موقع پر آدمی کو تلقین کرنا چاہیے، یعنی آہستہ آہستہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اگر وہ برا آدمی ہے تو فرشتے کیسے دوسرے انداز میں آتے ہیں، ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے، کالے کالے، ایک خاص بدبو آ رہی ہے، جیسے اس کو خوشبو محسوس ہو رہی ہے، کسی کو نہیں، ایسے بدبو اسی کو محسوس ہو رہی ہے، اور وہ فرشتے قریب آئے، انہوں نے کہا لا بشرا لکم، اچھا رزلٹ نہیں ہے، آگے کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ آپ اس سے کہنے کلمہ پڑھو، وہ کسی اور عالم میں ہے، کسی اور چیز سے جوجھ رہا ہے، اس لیے یہ نہ کہو کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے پاس ہلکی آواز میں کلمہ پڑھو، اگر ہوش ہوگا تو کلمہ پڑھ لے گا۔ تو ایک اللہ والے کے پاس اسی طرح کا منظر ہوا، لوگ پڑھ رہے کلمہ، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں جواب میں؟ ابھی نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی نہیں۔ لوگ پڑھ رہے کلمہ، وہ کہہ رہے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔
لوگوں کو بڑی حیرت، لوگوں کے پاس کلمہ پڑھا جاتا، کلمہ پڑھنے لگتے، یہ اللہ والے ہو کر تہجد گزار ہو کر کے ان کو کیا ہو گیا، یہاں کلمہ بھی کرے، ابھی نہیں ابھی نہیں، یہ کیا بات ہے؟ سب بدگمانی میں مبتلا ہونے لگے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے، ان کا وقت آیا نہیں تھا، پھر سے افاقہ ہو گیا، طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ تو کسی سمجھدار آدمی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، سب لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں؟ تو فرمایا میں کلمے کے جواب میں نہیں کہہ رہا تھا ابھی نہیں، تم لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے اور یہاں شیطان بھی موجود تھا، اور شیطان یہ کہہ رہا تھا تم ہمارے جال سے بچ گئے اور ایمان کو سلامت لے گئے، ہم تمہارے ایمان کو چھین نہ پائے، تو ہم اس سے کہہ رہے تھے ابھی نہیں، ابھی سانسیں باقی ہیں۔ منزلوں کی بات ہے، راستے میں کیا کہے اب پتہ نہیں ایمان آخر تک سلامت رہتا یا نہیں رہتا۔ اور سخت پیاس بھی لگتی ہے اس وقت، اتنی پیاس اگر دریا نچوڑ دیا جائے تو پیاس ختم نہ ہو۔ بے نمازی آدمی کو بہت پیاس لگتی، اور اب تو عجیب عالم ہے، آکسیجن لگا ہوا ہے، پانی آپ پلا بھی نہیں سکتے، اسی حالت میں مرتے ہیں لوگ۔ اللہ بچائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ اس منزل کو سب کے لیے آسان فرمائے۔ تو ان بزرگوں نے کیا بتایا کہ یہ بات نہیں ہے تم سمجھ رہے ہو ہم کلمے کے جواب میں کہہ رہے ہیں، نہیں نہیں کلمہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم شیطان کا جواب دے رہے تھے۔ اللہ قرآن میں یہی کہہ رہا ہے، اے ایمان والو جب کوئی اس طرح کی بات ہو تو تم کیا کر لیا کرو، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اچھے یا برے، اللہ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے، اور اللہ اس کے مطابق قیامت کے روز جزا دے گا اور سزا دے گا۔ اچھے عمل ہوں گے تو جزا ملے گی، اور برے عمل ہوں گے تو سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی رمضان آنے کے پہلے زکوٰۃ کے پیسے نکالنا چاہتا ہے کسی ضرورت پر، تو کیا زکوٰۃ نکل سکتی ہے؟ کوئی غریب کی شادی پر دینا ہے یا اور بھی کوئی ضرورت مند ہو دینا ہو تو کیا کرے؟ دیکھیے زکوٰۃ جو ہے وہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت پورا ہوتا ہے تب زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہوتا ہے، لیکن وہ زکوٰۃ نکال چکا، اس کی تاریخ زکوٰۃ آتی رمضان میں، اور اس سے پہلے کوئی آدمی بیمار ہو گیا اور اس کے پاس دوا کے پیسے نہیں، تو کیا پیشگی وقت آنے سے پہلے ہم زکوٰۃ کا پیسہ اسے دے سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھا مسئلہ ہے۔ شادی ہے یا اسی طریقے سے کوئی بیمار ہے، کوئی اور ضرورت مند پیش آ گیا اور بڑا مناسب آدمی ہے، وہ اللہ والا بھی ہے اور پیسے ہے نہیں، تو زکوٰۃ کے پیسے پہلے دیے جا سکتے ہیں، ان کو نوٹ کر لے آدمی، اتنے پیسے ہم دے چکے ہیں فلاں ضرورت مند کو، فلاں ضرورت مند کو، فلاں ضرورت مند کو، پورے سال نکالتا رہے۔ جب آخر میں تاریخ زکوٰۃ آئے تو اس میں پورا حساب کرے، اتنی زکوٰۃ بنتی ہے اور اس میں سے اتنی ہم نکال چکے ہیں، اتنی باقی ہے، جو باقی بچے وہ اس وقت دے گئے۔ پورے سال اگر وہ اس طریقے سے زکوٰۃ دیتا رہے تو آسانی سے زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور مستحقین کا کام بھی ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے، ان سے پیشگی زکوٰۃ وصول کر لی تھی۔ جب ان سے زکوٰۃ وصول کرنے والا گیا کہ زکوٰۃ دیجئے، انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے زکوٰۃ، ہم نہیں دیں گے زکوٰۃ۔ خالد کے پاس گیا، انہوں نے کہا ہم بھی نہیں دیں گے زکوٰۃ۔ اس نے آ کے شکایت کی کہ خالد نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے اور حضرت عباس نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ آپ نے کہا خالد کو پریشان نہ کرو،
خالد کو پریشان نہ کرو، خالد کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک گھوڑا ہے، وہ اللہ کے راستے میں سوار ہو کر لڑنے کے لیے ہے، ایک تلوار ہے غریب کے پاس، ایک ڈھال ہے۔ زکوٰۃ اس غریب پر فرض ہی نہیں ہے۔ خالد کو عاجز نہ کرو، اور عباس کو بھی عاجز نہ کرو۔ تمہیں پتہ نہیں ہے عباس سے 2 سال کی زکوٰۃ میں پہلے ہی لے چکا ہوں۔ مالدار آدمی تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، تو اس سے پتہ چلا پہلے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ناپاک حالت میں جنازے کو کندھا اور مٹی دے سکتے ہیں کیا؟ اگر دے دیا تو خطرہ و گناہ تو نہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ آدمی ناپاک ہے کیوں؟ مسلمان ناپاک رہ نہیں سکتا۔ یہ نمازیں جو رکھی اللہ تعالیٰ نے، اتنا اچھا ہوتا سب ایک ہی ٹائم پہ ہوتی اور فارغ ہو جاتے۔ رسولی مسجد میں عشاء پڑھ کے فارغ ہو گئے، سب سے پہلے ساری نمازیں ایک ساتھ رسولی مسجد میں پڑھ لیتے، فجر اور یعنی عید کی نماز جو سال میں ایک بار پڑھی جاتی، جلدی کے چکر میں خلاف سنت نماز اس مسجد میں ہوتی۔ جلدی ہو جائے، بس جلدی ہو جائے۔ عید کی نماز ایک مرتبہ ہوتی سال میں، جو سنت وقت ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز جلدی، عید الفطر کی نماز اس سے تاخیر سے۔ اتنی بھی کیا جلدی کہ سنت بھی چھوٹ جائے؟ یہ کس نے شوق گلبوسی میں کہ یہ کس نے شاخ گل لا کر قریب آشیاں رکھ دی کہ میں نے شوق گلبوسی میں کانٹوں پر زبان رکھ دی، یعنی پھول چومنے کے چکر میں کانٹوں پہ زبان رکھ دی۔ جلدی ہو جائے اس لیے رات بھر جاگے ہیں اور نماز پڑھ کے سوئیں گے آرام سے۔ اس لیے جہاں جتنی جلدی نماز وہیں جاؤ، سب سے بڑا مجمع وہیں ہوگا۔ لوگوں کی سہولت نہ دیکھو، لوگوں کی رضا نہ دیکھو، لوگوں کی خوشی نہ دیکھو، یہ شریعت ہے۔ نبی کی سنتیں دیکھو، نبی کا طریقہ دیکھو۔ مسجدوں میں یہ ہوگا تو پھر کہاں اللہ کے نبی کی سنت زندہ ہوگی اور کہاں جو ہے شریعت پر عمل ہوگا؟ مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں ہو رہا ہے، صرف چند لوگوں کی منمانی کی وجہ سے۔ اس مسئلے پر میں نے اس سے پہلے بھی متوجہ کیا اور آج پھر کیا ہے، یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو نمازیں ایک ساتھ ہو جاتی، سب فجر، ظہر، عصر، مغرب، آرام سے کاروبار کرتے اور سوتے۔ شریعت نے کیسے رکھی؟ فجر، پھر ظہر، وقفے کے بعد پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء۔ کیوں آیا؟ نماز بغیر پاکی کے ہوتی نہیں۔ مسلمان کو پاک ہی رہنا ہے۔ اگر اتفاق سے وہ ناپاک ہو گیا تو جلدی سے جلدی طہارت حاصل کرے۔ حدیث پہ آتا ہے رات میں بھی اگر آدمی ناپاک ہو جائے تو اس کو ناپاکی کی حالت میں سونا نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا کم سے کم وضو کر لے، کم سے کم وضو کر لے۔ وضو ناپاکی جو ہوتی ہے وہ انسان کے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے۔ تحت کل شعرۃ جنابہ، جب کلی کرے گا تو منہ پاک ہو جائے گا، ہاتھ دھوئے گا تو گٹے تک ہاتھی پاک ہو گئے، چہرہ پاک ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے اگر بلاوا آ گیا تو کیا ہوگا؟ باوضو حالت میں تو آدمی جائے گا، جتنا اپنے بس میں تھا اتنا کیا۔ خود نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم ہے اور نبی کریم علیہ السلام کا یہی عمل بھی تھا۔ تو اس لیے جنازے کی میں کندھا اگر آدمی دے تو پاکی کی حالت میں دے، یہ تو اور زیادہ خوف کا مقام ہے، اور ورنہ دینا کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ اور اگر اس نے کندھا دے بھی دیا تو اس کی وجہ سے کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کا کوئی کفارہ ہو، لیکن اس سے گریز اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضی۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اس درس قرآن کو قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے،
اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال غیب سے ان کی مدد فرما، خاص طور سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ظالم یہودی اور عیسائی اور مشرک جو اے اللہ تیرے بندوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، مالک ان سب سے انتقام لے لے، ان پر قہر و غضب کی بجلیاں گرا دے۔ اے اللہ ان کو عبرتناک سزا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما۔ رمضان الحق صاحب کو شفا عطا فرما اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ غلط مقدمات میں ماخوذ لوگوں کو عزت کے ساتھ، اجلت کے ساتھ بری فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین وصلی اللہ۔